ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے، وہ میسج جو سین پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ جو بے چینی ہوتی ہے جو گھنٹوں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جی بالکل۔ یا وہ احساس جب کوئی آپ سے ایسے بات کرے جیسے آپ وہاں موجود ہی نہیں۔ بالکل۔ آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ جب ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس کچھ بہت دلچسپ مواد ہے جس میں ماہرین نفسیات سے لے کر اسٹوئک فلاسفرز تک کی آراء شامل ہیں۔ تو آج کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ اس صورتحال میں کیا کریں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری ایک بہت بنیادی انسانی ضرورت سے ہے، یعنی قدر کیے جانے سے۔ صحیح۔ ان تمام ذرائع کا جو نچوڑ ہے وہ ایک حیران کن نقطے پر آ کر ملتا ہے۔ ہماری قدر کا تعلق اس بات سے نہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اچھا، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم اپنی قدر خود کتنی کرتے ہیں۔ اور اکثر جب ہم کسی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نادامستگی میں ایسے سگنل بھیجتے ہیں جو ہماری قدر کم کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اس نفسیات کو ذرا کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب انسانی فطرت ہے نا؟ جی، کہ جب کوئی ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو ہمارا دل اس کے بالکل الٹ کام کرنے کو چاہتا ہے۔ جی جی بالکل۔ جیسے بچے سے کہیں کہ بھئی سبزی کھاؤ تو وہ نہیں کھائے گا، کوئی سیلزمین پیچھے پڑ جائے تو ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا اس رویے کا کوئی نام ہے نفسیات میں؟ بالکل، اسے نفسیات میں ریاکٹنس کہتے ہیں۔ ریاکٹنس؟ جی، یہ ہماری آزادی کو بچانے کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہے۔ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری پسند یا فیصلے کی آزادی چھین رہا ہے تو ہمارا دماغ وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اچھا۔ چاہے وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہی کیوں نہ ہو، ہم صرف اس سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، اور یہ بات رشتوں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں یا اس کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم انجانے میں ان کی آزادی پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو مسلسل میسج کرتے ہیں، ہر وقت ان کی دستیابی چاہتے ہیں یا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، تو آپ انہیں ایک پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا وہ جو ریاکٹنس کا بٹن ہے وہ دب جاتا ہے اور وہ لاشعوری طور پر آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، چاہے وہ آپ کو پسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ جی، چاہے وہ آپ کو پسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اور ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ رویہ اکثر ہمیں ایک نوکر یا یس مین بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ ہم دوسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیند، اپنے کام، اپنے دوستوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے وہ ہماری قدر کریں گے، لیکن ہوتا اس کا بالکل الٹ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنی زندگی کا مرکز کسی دوسرے شخص کو بنا لیتے ہیں تو آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی ترجیحات نہیں۔ اچھا۔ آپ ایک ایسی چیز بن جاتے ہیں جو ہمیشہ دستیاب ہے، اور جو چیز ہر وقت مفت میں دستیاب ہو اس کی قدر کون کرتا ہے؟ یہ بات تو ہے۔ تو اگر کسی کا پیچھا کرنے سے وہ دور بھاگتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا مشکل سے ملنا چاہیے؟ کیا یہاں بھی وہی اصول کام کرتا ہے جو مارکیٹنگ میں ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ جی، اسے کامیابی کا اصول یا پرنسپل آف سکیرسٹی کہتے ہیں۔ ہم انسان ان چیزوں کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں جو نایاب ہوں یا جنہیں حاصل کرنا مشکل ہو۔ ذرائع میں اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے۔ ایک تحقیق میں لوگوں کو 2 الگ الگ جار سے چاکلیٹ کھانے کو دی گئی۔ ایک جار پورا چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے میں صرف 2 چاکلیٹس تھیں، اور آپ یقین کریں گے کہ لوگوں نے ان 2 چاکلیٹس کو بھری ہوئی جار والی چاکلیٹ سے زیادہ لذیذ اور قیمتی قرار دیا، حالانکہ چاکلیٹ بالکل ایک ہی تھی۔ بالکل ایک ہی تھی۔ یہی تو نفسیات کا کمال ہے۔ ہمارا دماغ مقدار کو معیار سے جوڑتا ہے۔ ہم یہ اصول ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ لمیٹڈ ٹائم آفرز، وہ برانڈز جو اپنی چیزیں کم بناتے ہیں، یا وہ یونیورسٹیاں جہاں داخلہ مشکل ہوتا ہے، بالکل ان سب کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مشکل سے مل رہی ہے تو اس میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اپنی دستیابی کم کرنے اور جان بوجھ کر گیمز کھیلنے میں بہت
بہت باریک لکیر ہے۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا اس میں یہ ڈر نہیں کہ دوسرا شخص یہ سمجھے کہ ہمیں دلچسپی ہی نہیں رہی اور وہ آگے بڑھ جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس کا مقصد کسی کو نظر انداز کرنا یا کھیل کھیلنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنے کام، اپنے شوق، اپنی صحت اور اپنے دوستوں میں واقعی مصروف ہوتے ہیں تو آپ کی دستیابی قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے، آپ واقعی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ خود کی قدر کرنا ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح سے اپنی زندگی کو اتنا بھرپور بنانا ہے کہ آپ کی خوشی کسی ایک شخص کی توجہ پر منحصر نہ رہے۔ بالکل۔ لیکن آپ کا سوال پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ اس میں توازن کیسے رکھا جائے۔ اس کا جواب ہمیں صدیوں پرانے اسٹوئک فلسفے میں ملتا ہے، جو ہمیں جذباتی لا تعلقی یا ایموشنل ڈٹیچمنٹ سکھاتا ہے۔ یہ سننے میں بہت طاقتور لیکن تھوڑا سرد بھی لگتا ہے۔ جذباتی لا تعلقی کا مطلب کیا بے حس ہو جانا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسٹوئک فلسفہ جذبات کو دبانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان پر قابو پانے کی بات کرتا ہے۔ اچھا، قابو پانے کی۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کا کنٹرول بیرونی حالات یا دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جیسا کہ عظیم فلسفی ایپکٹیٹس نے کہا تھا، اہم یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اس پر رد عمل کیسے دیتے ہو۔ تو جب کوئی ہمیں نظر انداز کرے تو ہمارا فوری رد عمل ہوتا ہے گھبراہٹ، غصہ یا مزید توجہ حاصل کرنے کی کوشش۔ جی، ہم درجنوں میسج بھیجتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں۔ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے کہ یہیں پر رک جاؤ۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اس لمحے میں رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرو۔ یہ خاموشی کمزوری کی نہیں، بلکہ بے پناہ طاقت کی علامت ہے۔ کیسے؟ یہ طاقت کی علامت کیسے ہوئی؟ یہ دوسرے شخص کو یہ غیر اعلانیہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارا رویہ میری ذہنی سکون کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میری خوشی اور میری قدر تمہاری توجہ کے محتاج نہیں۔ یہ آپ کو گھبراہٹ میں ایسے فیصلے کرنے سے بچاتی ہے جن پر آپ بعد میں پچھتائیں۔ جی، یہ واقعی بہت طاقتور سوچ ہے۔ تو اب تک ہم نے سمجھا کہ کسی کا پیچھا کرنا انہیں دور کرتا ہے، اپنی زندگی کو ترجیح دینا ہمیں قیمتی بناتا ہے، اور اپنے جذباتی رد عمل پر قابو رکھنا ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں کچھ اور نفسیاتی حکمت عملیوں کا بھی ذکر ہے جو اس کھیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ جی، ان میں سے ایک ہے باہمی تعاون کا اصول یا ریسیپروسٹی۔ انسان فطرتاً احسان کا بدلہ چکانے پر مائل ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے تو آپ خود کو اس کا مقروض محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مزیدار تحقیق ہے ریسٹورنٹس کے بارے میں۔ جو ویٹر بل کے ساتھ ایک ٹافی مفت دیتے ہیں ان کی ٹپ 3% بڑھ جاتی ہے۔ جو 2 ٹافیاں دیتے ہیں ان کی ٹپ 14% بڑھ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور سب سے دلچسپ یہ ہے کہ جو ویٹر ایک ٹافی دے کر جانے لگتا ہے پھر پلٹ کر کہتا ہے آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ ایک اور میری طرف سے، اس کی ٹپ 23% تک بڑھ جاتی ہے۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں، تعریف یا مدد دوسروں کے دل میں آپ کی قدر بڑھا سکتی ہے۔ لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے نا؟ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہر وقت ہی دیتے رہیں گے تو لوگ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگیں گے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور دلچسپ انسانی فطرت ہے کہ ہم اکثر وہی کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے بھیڑ چال بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ ذرائع میں اس سے سوشل پروف کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے وہ چیز خریدتے ہیں جس کے ریویوز زیادہ ہوں۔ بالکل۔ ہم اس ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جس کے باہر لمبی لائن لگی ہو، یہاں تک کہ پرانی ٹی وی شوز میں جو جعلی ہنسی ڈالی جاتی تھی وہ لیفٹ ٹریک۔ جی، لیفٹ ٹریک، وہ بھی اسی اصول پر کام کرتی تھیں۔ جب دوسرے ہنس رہے ہیں تو لطیفہ ضرور اچھا ہوگا، چلو ہم بھی ہنس لیں۔ تو اس کا ہماری ذاتی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمیں اپنے دوستوں کو پیسے دے کر کہنا ہوگا کہ بھئی ہماری تعریف کرو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی سماجی قدر کو بڑھانا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اچھے دوست ہیں، آپ اپنے کریئر میں اچھا کر رہے ہیں، آپ کے کچھ شوق ہیں اور آپ عموماً ایک خوش اور مثبت انسان ہیں، تو یہ خود آپ کا سماجی ثبوت بن جاتا ہے۔ لوگ قدرتی طور پر اس شخص کی طرف کھنچتے ہیں جسے دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں اور جس کی دنیا میں ایک جگہ ہے۔
یہ تمام اصول بہت دلچسپ ہیں، لیکن ان سب کو جوڑنے والی ایک حتمی حکمت عملی ہے جس پر تقریباً تمام ذرائع متفق ہیں۔ جب کوئی آپ کو بری طرح نظر انداز کرے تو مکمل خاموشی اختیار کر لو، جی، جسے نو کانٹیکٹ رول بھی کہتے ہیں۔ نو کانٹیکٹ رول۔ جی، اور یہ سب سے مشکل لیکن سب سے مؤثر حکمت عملی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر قسم کا رابطہ مکمل طور پر ختم کر دینا، کوئی کال نہیں، کوئی میسج نہیں، سوشل میڈیا پر ان کی پروفائل بھی نہیں دیکھنی؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رابطہ نہیں کیا تو وہ ہمیں بھول جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ کیا یہ خطرہ نہیں ہے؟ یہ خطرہ بالکل ہے، لیکن یہیں پر اس حکمت عملی کا اصل مقصد سامنے آتا ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، یہ دوسرے شخص کو آپ کی غیر موجودگی کا خلا محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ انسان کو کسی چیز کی تبھی قدر ہوتی ہے جب وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کا دوسرا اور زیادہ اہم مقصد آپ کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وقت آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی توجہ اس شخص سے ہٹا کر واپس اپنی ذات پر مرکوز کریں۔ اچھا۔ یہ کسی کو واپس جیتنے کا کھیل نہیں ہے، یہ خود کو واپس پانے کا عمل ہے۔ اس وقت کو اپنی صحت، اپنے کیریئر، اپنے شوق اور اپنے ذہنی سکون پر لگائیں۔ تو گویا اصل مقصد یہ نہیں کہ وہ واپس آئیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا مضبوط اور مکمل بنا لیں کہ ان کے واپس آنے یا نہ آنے سے آپ کی خوشی پر کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ آپ کی قدر وہ نہیں جو آپ الفاظ میں کہتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ اپنے اعمال سے، اپنی خود اعتمادی سے اور ایک بھرپور زندگی گزار کر دکھاتے ہیں۔ ذرائع میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ دل ٹوٹنے کے درد کو اپنے سب سے بڑے ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ درد آپ کو وہ انسان بنا سکتا ہے جو آپ اس کے بغیر شاید کبھی نہ بن پاتے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ان تمام ذرائع کا اصل نچوڑ یہ نہیں کہ نظر انداز کیے جانے پر کیا کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے جو دکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کا کنٹرول کس حد تک دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بالکل۔ اصل حکمت عملی دوسرے کو بدلنے کی نہیں، بلکہ اپنی طاقت کا مرکز واپس اپنی ذات میں لانے کی ہے۔ کسی کا پیچھا کرنا انہیں اختیار دیتا ہے، جبکہ اپنی زندگی پر توجہ مرکوز کرنا وہ اختیار آپ کو واپس دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں یہ تمام حکمت عملیاں واقعی کام کرتی ہیں، لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں کہ میں انہیں اپنی قدر کرنے پر کیسے مجبور کروں۔ شاید اصل سوال یہ ہے کہ میں اپنی قدر خود کیسے کروں، چاہے کوئی اور کرے یا نہ کرے۔ واہ! جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں تو ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہتی کہ کون آپ کی زندگی میں آ رہا ہے یا کون جا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دنیا آپ کے دم سے قائم ہے، کسی اور کے دم سے نہیں۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں آپ سب سے زیادہ پرکشش بن جاتے ہیں۔